اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بات چونکہ یہ مہینہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہے، تو ہم اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین، فرمایا کہ ماہ رجب یعنی ماہ رجب کی 5 تاریخ ہے 514 سن ہجری کو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پیر ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار ناظرین الحمدللہ پاکستان میں چشتیوں کا مرکز ہے، اور یہ فرماتے ہیں، اور یہ خلیفہ ہیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے، فرماتے ہیں کہ امام ابو اللیث سمرقندی کی بغداد میں مسجد میں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اسی وقت شرف بیعت سے مشرف فرمایا اور پھر فرمایا کہ میرے سر پر دستار رکھی۔ اس روز شیخ شہاب الدین سروردی، شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان الدین محمد چشتی اور شیخ تاج الدین محمد صفاہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اس مقام پر اکٹھے تھے اور نماز کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا کہ صرف نماز ہی وہ فریضہ ہے جس سے لوگ نزدیک ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تمام مقامات سے بڑھ کر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاپ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، وہ نماز کی بدولت ہی ملتا ہے، اور حدیث قدسی بھی اس بات کی شاہد ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ بات اللہ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو، کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے الی آخرہ ہی، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا، اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ پھر فرمایا نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے خالق سے بیان کر سکتا ہے، اور وہی قرب پا سکتا ہے جو راز کے قابل ہو۔ نماز کے بغیر یہ راز حاصل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین و سامعین، پھر فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ المصلی، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، یناجی، نماز ادا کرنے والا اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، نماز پڑھنے والا گویا کہ اپنے رب سے راز و نیاز شروع کر دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک نکتہ عرض کروں گا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول کی روشنی میں۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے نا، تو شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی ہو کر گزرے۔ ایک روایت کے مطابق ناظرین 40 سال تک وہ کھڑا رہے، اگر اس سے نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب معلوم ہو جائے، وعید معلوم ہو جائے، تو وہ 40 سال تک، اور ایک روایت ہے 100 سال تک کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ شریعت مطالعہ اس کو کیوں ناپسند کرتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ نماز بندے یعنی مخلوق اور خالق کے درمیان راز ہے. السر بین الخلق والخالق، یہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک راز ہے. ناظرین و سامعین، تو شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ جب ایک مخلوق کا رابطہ، اس کا کنیکشن اپنے خالق عز و جل کی بارگاہ میں جڑ چکا ہے تو تیسرا بندہ اس میں انٹرفیئر ہو، تیسرا بندہ اس میں دخل انداز ہو، تو شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مجھ سے مخاطب ہوئے، قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھ سے مخاطب ہوئے کہ فرمایا کہ جب میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا مرید ہوا تو 8 سال تک آپ کی خدمت میں پل بھر بھی آرام نہ کیا، نہ دن دیکھا نہ رات. جہاں آپ جاتے سامان اٹھا کر ہمراہ ہوتا. جب آپ نے میری خدمت دیکھی تو ایسی نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ جس نے جو کچھ پایا وہ اپنے پیر کی خدمت سے پایا. ناظرین، انشاءاللہ میں جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجالس ہیں تو میں روز کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. آج یہی سبق ہے کہ ہم خواجہ صاحب کے چاہنے والے ہیں. دنیا میں لاکھوں کروڑوں جو مسلمان ہے وہ خواجہ صاحب کا چاہنے والا ہے. تو جب خواجہ صاحب کے سے چاہت کا دعویٰ ہے نا، تو پھر ناظرین خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ نماز راز ہے، یہ مخلوق اور خالق کے درمیان راز ہے، اور نماز کے ذریعے ہی بندہ اپنے خالق عز و جل سے رابطہ جوڑ سکتا ہے، اپنے خالق عز و جل کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے. تو نماز کبھی مت چھوڑیے. دن میں 5 نمازیں ہیں، اس سے عطا کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.